بھی کڑک ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، بیواؤں کو آسرا دینے والے، ہم مرنے کے بعد سارے گھر والے، محلے والے، دوست مل کر خبر کے اندھیرے اندھیرے گڑھے میں دفن کر کے مٹی ڈال کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، آپ میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خالق کائنات کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں آج کی رات ہم سب کو بستر پر نہیں، بازاروں میں نہیں، کٹوں پر نہیں، آٹوؤں میں نہیں، ہوٹلوں میں نہیں، ہاسپٹلوں کے بیڈ پہ نہیں، مسجد میں لوہارواڑی کے مصلی پہ بٹھایا۔ یہ اس کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج وہ لوگوں کی بھی جاگنے کی رات ہے، آج ہمارے نبی کی زمین سے لے کر آسمانوں میں رب کے دیدار کے لیے جانے کی رات ہے۔ اب وہ لوگ کتنا اہتمام کے ساتھ ایک صبح سے لے کر اب تک پروگرام ان کے بھی چل رہے ہیں، لوگ وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کثیر مجمع خواتین کا بھی مردوں کا ایسے ہی نظر آ رہا ہے کثرت کے ساتھ، اور پہلے کے اور اب کے مقابلے میں ان کی جاگنے کی راتوں میں تعداد کم نہیں ہوئی، گھٹی نہیں، بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سمجھیے کن کی اس میں، ان کے اس میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ لوگ جو آج شیوراتری جو کر رہے ہیں جاگنے کی رات، ان کی راتوں میں جو جاگنے کی ہے وہاں محفلیں کم نہیں ہو رہی، گھٹ رہی نہیں، بڑھ رہی ہیں، اور ہماری محفل جبکہ وہ ناحق ہیں یہ حق ہے، یہ جو ہے حق ہے، اور وہ جو ہے ان کے عقیدے کے مطابق وہ اپنی جگہ ہیں، مگر یہ جو ہے ماشاءاللہ یہ ہیں تو سب ہیں، یہ نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی مسلمان اتنا سست ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہی گھر کا رخ کر لیتا ہے، وہ نماز پڑھتے ہی بازار میں چائے پی کے 2-3 سگریٹ مار کے اپنے گھر جانے کے لیے
شاید بڑی رات کرتا ہوگا. کچھ لوگ ہیں جو بڑی رات صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ رات بھر گلچھڑے اڑاتے پھرے, لوگوں کو پریشان کر دیں. رات آتی نہیں ناچنے کے واسطے, رات آتی نہیں کہ لوگوں کا ٹائم روڈ پر پاس کرنے کے لیے نہیں. رات جب بھی بڑی آتی ہے تو تاکہ لوگ اس کی قدر کریں. رات بڑی ایک بار آتی ہے, قدر تو ایک بار کر لے, زندگی بھر لوگ تیری قدر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو جس بڑی رات کی قدر کر رہا ہے اس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے. آج کی رات کا تعلق گنبد خضرا سے ہے, آج کی رات کا تعلق میرے نبی سے ہے, آج کی رات کا تعلق اللہ کے حبیب سے رب کی بارگاہ تک جانے کی رسائی سے تعلق ہے. آج کی رات کو اگر ہم نبی کے نام پر قربان کر دیں گے انشاءاللہ, پھر یاد رکھنا کسی کی قربانی کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ تو نے آج کی رات اپنی قربانی دے دیا. نیند کی قربانی, وقت کی قربانی, ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے بیٹھ کر ذکر معراج کیا سن لیا. معراج کہتے ہیں بلندی کی طرف جانے کو, بلندی کی طرف جانے کو. اگر آپ بلندیاں چاہتے ہو, اگر آپ کامیابی چاہتے ہو, اگر آپ عروج پر جانا چاہتے ہو تو سونے سے عروج نہیں ملتا, بستر پر لیٹنے سے عروج نہیں ملتا. اگر بلندی چاہتے ہو, کامرانی چاہتے ہو, یہ چیلنج ہے اولیاء اکرام کے دیوانوں. اگر کوئی معراج میں مصطفیٰ جان رحمت کی عروج کا تذکرہ سنے, ام ہانی کے گھر سے نکلے, بیت المقدس تک پہنچے, انبیاء کی امامت کرے, پھر پہلے آسمان پر گئے, دوسرے آسمان پر گئے, تیسرے آسمان پر گئے, چوتھے آسمان پر گئے, پانچویں آسمان پر گئے, چھٹے آسمان پر گئے, ساتویں آسمان پر گئے, سدرا سے بھی آگے گئے. اب وہاں گئے جہاں کوئی نہیں جا سکتا. رف رف آیا چلے گئے, محرام آیا چلے گئے, اور سب سواریاں رک گئی. اب آگے نور ہی نور ہے, اب وہاں کوئی اور نہیں. آپ کو اور میرے نبی اتنی بلندی پر گئے, وہاں گئے جہاں نہ عیسیٰ جا سکے, نہ ہمارا ادریس جا سکے, وہاں نہ موسیٰ جا سکے, کوئی نبی نہیں گیا, نہ کوئی ملائکہ میں سے کوئی فرشتہ گیا ہے. اگر اس بلندی پر گئے ہیں, میرے نبی گئے ہیں, میرے نبی گئے ہیں, تو گویا آج کی رات بلندی کی طرف لے جانے کی رات ہے, ترقی کی طرف لے جانے کی رات ہے. زوال کی رات نہیں ہے, پذیر کی رات نہیں ہے, عروج کی رات ہے, ترقی کی رات ہے. اور آج کی رات بھی عشاء پڑھ کر گھر میں سونے والا کتنا بد نصیب ہوگا. مانگ آج تو کیا مانگے گا. اللہ اپنے محبوب کے دیدار کے صدقے میں امت کی جھولیاں بھرنے والا ہے. اس لیے تو اللہ نے بلایا, حبیب آؤ آؤ, مکے کی گلیوں میں تمہارے لیے کانٹے بچھائے گئے, تو میرے لیے برداشت کر لیا. لوگوں نے تجھے کاہن کہا, تو نے میرے لیے برداشت کر لیا. لوگ تجھے پتھر مارے, اے حبیب تو برداشت کر لیا. مکہ چھوڑنا پڑا, ہجرت کرنا پڑا, تو میرے لیے مکہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر, اے حبیب تو نے یہ سب کچھ میرے لیے برداشت کر لیا. آج میں رب ہو کر کہتا ہوں, آ میری بارگاہ کی طرف آ جا, تاکہ تیری تھکان بھی دور ہو جائے. تو مجھے دیکھ, میں تجھے دیکھتا رہوں, تو مجھے دیکھ, میں تجھے دیکھتا رہوں, تو مجھے دیکھتا رہے, میں تجھے دیکھتا رہوں. پیارے تو مجھے لا الہ الا اللہ کہہ دے, میں تجھے محمد رسول اللہ کہہ دوں, میں تجھے محمد رسول اللہ کہہ دوں. اے سرکار مدینہ کے دیوانوں, یہ سب کس کے لیے کیا جا رہا ہے, کس کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں, کیا آپ نہیں جانتے؟ معراج کی تفصیل آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ سے کسی نے سوال کر لیا, اہل حدیث والا ہو, تبلیغی جماعت والا ہو, یا کوئی بھی فرقے والا, اگر آپ سے پوچھ لو کہ شب معراج منانا کہاں ہے, کب منایا گیا, کس نے کیا تھا, ارے ظالموں, احسان فراموشو, نماز جو دی گئی ہے زمین پر نہیں, اسی معراج میں بلا کر دی گئی, اسی معراج میں بلا کر دی گئی ہے. آج اسی نماز کے نام پر لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہو, اسی نماز کی آڑ میں عقیدے لوگوں کے خراب کر رہے ہو, اسی نماز کی آڑ میں لوگوں کے دلوں سے انگوٹھے چومنے کا جذبہ نکالتے ہو, جھنڈا لگانے کا جذبہ نکالتے ہو. آج کی
کی رات میں اللہ نے اپنے حبیب کو بلا کر نماز جیسی افضل عبادت ہے اس کو اللہ نے بطور تحفہ اپنے نبی کی امت کو عطا کر دیا ہے، امت کو عطا کر دیا ہے۔ آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے۔ اللہ میرے پروردگار نے کہا اے جبریل عبادت خانے سے نکلو، چلو چلو عبادت خانے سے نکلو۔ میکائیل سے کہہ دینا وہ بھی عبادت کرنا روک دے، اسرائیل سے کہنا کہ وہ آج بندوں کی روح نہ خبز کرے، جہنم کے دروازوں کو بند کرا دو، جنت کے دروازے کھول دو، جنت کی حوروں سے کہو آراستہ و پیراستہ ہو کر تیار ہو جائیں، اور رضوان جنت سے کہنا وہ بھی سر دھج کر تیار ہو جائیں۔ سب کو سر دھجنے کا حکم دیا گیا، ملائکہ کو حکم دیا گیا، انبیاء کو اٹھایا جائے۔ میرے حبیب کا میں آج دیدار کرنے والا ہوں، میں اپنا جلوہ بھی دکھانے والا ہوں۔ اللہ آپ ذرا غور تو کرو، فلسفہ معراج کو اگر سمجھنا ہے تو اولیاء اکرام کی صحبت میں بیٹھیں گے، اولیاء اکرام کی سیرت پڑھیں گے، تب پتا چلے گا عشق کیا چیز ہے، محبت کیا چیز ہے۔ ایک عاشق اپنے محبوب کی محبت میں جب مگن ہو جاتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھے بغیر اسے چین نہیں آتا۔ یہ کیسا عشق تھا اللہ کا اور رسول اللہ کا، یہ کیسی محبت تھی رسول اللہ کی اور میرے مولا کی۔ اللہ اکبر، اس محبت کی حقیقت کو جاننے کے لیے آج کی رات کی قربانی مانگتا ہے دین۔ اللہ اکبر، جبریل امین سے کہا گیا اٹھو اٹھو عبادت خانے سے اٹھو، اسرائیل آج تم کسی کی روح قبض مت کرنا، اور سب اعلان کر دو کہ جہنم کے دروازے بند کر دیا جائے، جنت کے دروازے کھول دیے جائے۔ حضرت جبریل کہنے لگے مولا کیا قیامت قائم ہوگی؟ کہا قیامت تو قائم نہیں ہوئی اے جبریل، یہ دیکھو میرا نبی مکے میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا ہے، چادر تان کر سویا ہوا ہے، چادر تان کر لیٹا ہوا ہے۔ جاؤ آج ہم اپنے محبوب کا دیدار کریں گے اور ہم اپنا دیدار اپنے محبوب کو دکھائیں گے۔ جنت سے براق لے جانا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حکم خدا پر جنت میں گئے، ایک سے ایک براق ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ ایک براق کو دیکھیے جو مغموم تھا، عاجزی تھی، انکساری تھی، سارے براق بن ٹھن کر سنور کر کھڑے ہیں، مگر ایک براق مغموم تھا۔ حضرت جبریل اسی براق کو پسند کرے، کیونکہ اللہ کو رسول اللہ کو عاجزی پسند ہے، تو یہی براق کو ہم لے جائیں گے۔ براق کسے کہتے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بجلی کی طرح ایک چمکدار کا نام براق ہے، اور اس کی نگاہ کا یہ عالم ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کا پہلا قدم وہاں پر پڑ جاتا ہے، اس کی رفتار کا یہ عالم ہے۔ اب بجلی جو ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کرنٹ جو وائروں میں سے بجلی جو آتی ہے، کیا کوئی اسے چھین سکتا ہے؟ اگر کوئی چھینے تو وہ جل جائے گا، وہ خاکستر ہو جائے گا، مگر اللہ کی عزت کی قسم یہ بجلی والا یہ چمکدار سفید براق کو لے کر جبریل امین جانے لگے۔ اللہ نے کہا جبریل ٹھہرو ٹھہرو، کہاں جا رہے؟ کہا کہ مولا تو نے کہا کہ حبیب کے پاس جاؤ۔ ہاں تو جا رہے ہو، جانتے ہو روز جانا الگ تھا، آج کا جانا ذرا انداز الگ ہونا چاہیے، کیونکہ اب تم میرے حبیب کے دربار میں جا رہے ہو، میرا حبیب سویا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، اب وہاں کیسے جاؤ گے؟ اللہ فرما رہا ہے جبریل جب جاؤ گے نا کیسے جاؤ گے؟ کہا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، نہیں یہ تو بے ادبی ہوگی۔ کہا کیسے جانا؟ کہا کہ سوراخ کرو اور چھوٹی سی سوراخ کر کے اسی سوراخ میں سے آپ اندر اتر جانا۔ جبریل امین نے کہا مولا میں تو اتنا بڑا ہوں اور تو نے مجھے اتنی طاقت عطا کر دی، اگر میں ایک پر پھیلا دوں تو میرے ایک پر میں سارا مشرق آئے اور دوسرے پر میں سارا مغرب آئے، اتنا بڑا فرشتہ، اور اللہ کہتا ہے کہ سوراخ کرو اور اسی سوراخ کے ذریعے جہاں میرا حبیب سویا ہے پہنچ جانا۔ حکم خدا تھا، اللہ اکبر، حکم پر حضرت جبریل نیچے اترے، براق لائے اور ایک چھوٹی سی سوراخ کرے، اسی سوراخ میں سے اندر آئے۔ فرشتوں کے لیے نہ دیواریں حائل ہو سکتی ہے، نہ سیمنٹ کی دیواریں، نہ اسٹیل جو راڑ ڈالا گیا، کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو یہ پاور دیا، ان میں اسرائیل جو ہے، اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرنے والا فرشتہ، وہ تو تم چاہے کسی بھی دیوار میں رہو وہ پوری دیواروں کو توڑ کر اندر آئے گا اور جس کی روح لے جانا ہے اس کی روح قبض کر کے لے جائے گا۔ تم چاہے کتنا بھی سیو کرو مگر بخشا نہیں جائے گا۔ موت جب آتی ہے
महलों में रहो, मकानों में रहो, या समंदरों के अंदर अगर शीश महल भी बनाकर अंदर बैठे रहो, तब भी मौत का फरिश्ता वहां भी पहुंचेगा, उससे कोई बच नहीं सकते। जब एक इस्राईल अलैहिस्सलाम जैसे फरिश्ते से कोई चीज बच नहीं सकती, तो ये तो फरिश्तों का सरदार जिब्रील है, मगर ये अदब गाहे मुस्तफा है, यहां तो अदब करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। सरकार आए, अब मेरे परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरा हबीब तो सोया है। हाँ जिब्रील, यही तो बात है, रोज तो मेरा नबी सोता नहीं, रातों को उठकर इबादत करता है, मगर आज चादर तन के सोया है। नबी मुद्दस्सिर वाली चादर ओढ़े हैं, मुद्दस्सिर वाली कंबल ओढ़े हैं। अच्छा रसूलुल्लाह चादर जभी भी ओढ़ते थे एक अंदाज अलग था, 27वीं रजब की रात को ओढ़ के सोने का अंदाज अलग है। आपने देखा होगा अक्सर चादर ओढ़ने वाला पैरों के पास से चादर को खींचता है और पैर ढांप लेता है और यह हिस्सा खुला रखता है, मगर रसूलुल्लाह चादर खींचते खींचते सर तक चले गई, पैर खुले रखे। जानते हैं रसूलुल्लाह कि जिब्रील आकर मेरे कदम चूमने वाले हैं। मेरे नबी ने जो कंबल ओढ़ी है, उस कंबल के ओढ़ने का अंदाज ही निराला था कि रसूलुल्लाह जब सोए हैं तो चादर को जब रसूल ने तन कर सोया है, तो मेरे नबी ने अपने दोनों पैरों को खुला रखा, तो जिब्रील शशो पंज में पड़ गए कि अब मैं उठाऊं तो कैसे उठाऊं। अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं, मौला उठाऊं तो कैसा उठाऊं। तो मेरे रब ने कहा, जिब्रील जब मैंने तुझे बनाया था, जब मैंने तुझे पैदा किया था, तेरा सर नूर का बनाया, तेरे हाथों को नूर से बनाया, तेरे पैरों को नूर से बनाया, मगर तेरे होठ नूर के नहीं काफूर से बनाए गए हैं। तूने मुझसे पूछा था कि जिब्रील ए अल्लाह, तूने सरापा मुझे नूर से बनाया, मगर होठों को काफिर से क्यों बनाया। तो उसका जवाब अब सुन ले, सवाल जब किया था जवाब अब सुन लेना। मैंने इसलिए तेरे होठों को काफूर से बनाया है। काफूर ठंडी चीज होती है, अगर ये काफूर किसी को लग जाए तो उसे ठंडक महसूस होती है। मैंने इसीलिए तेरे होठों को काफूरी होठ बनाए हैं, ताकि तू देख क्या रहा है, अपने होठ मुस्तफा के तलवों को लगा दे, और जैसे तलवों को लगेगी नबी को ठंडक पहुंचेगी, आंख खुलेगी तब पैगाम खुदा सुना देना। आंख खुलेगी पैगाम खुदा सुना देना। अब जिब्रील बैठ गए, कहां बैठे, हुजूर के पैरों के पास। कैसा मंजर था होगा। मेरे नबी के हुस्न का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आज लोग किंतु मैं की चक्कर में कोई बशर कहता, कोई नूर कहता है। ये बशर और नूर के चक्कर में पड़ने वालों, चाहे वो कोई जमात वाला हो, कान खोलकर सुन ले, नबी की हकीकत को सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता। इसलिए मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक से कहा, वो सिद्दीक अकबर से ज्यादा कौन हुजूर के करीब रह सकता था, कोई नहीं, वो हर जगह साथ रहने वाले। अबू बकर से नबी कहते हैं, ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। ये खुद मेरे नबी ने कहा, मेरी हकीकत को मेरे सिवा, मेरे खुदा के सिवा कोई नहीं जानता, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तू कौन देवबंदी जो हुजूर को अपने जैसे बोलने वाला, तू कौन अहले हदीस वाले जो नबी आकर मरकर मिट्टी में मिल गए बोलने वाला। अरे जालिमो, नबी की अजमत को अबू बकर नहीं समझ सके, नबी की हकीकत को सिद्दीक अकबर नहीं जान सके। खुद नबी कहते, हदीस पाक है, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। ये शान मेरे नबी की है। अल्लाह अकबर। जैसे ही जिब्रील बैठे, उस वक्त अपने होठ रसूलुल्लाह के तलवों को लगाए तो हुजूर की आंख खुली। आंख खुली तो देखा जिब्रील है। कहा कैसे आना हुआ। कहा या रसूलुल्लाह, आया नहीं हूं, भेजा गया है। कहा किसने। आपके रब ने। अच्छा किस लिए आए हो। रब ने आपको बुलाया है दीदार के लिए। किसके लिए। दीदार के लिए। दीदार तो वहां भी हो सकता था, दीदार वहां भी हो सकता था। इतना बड़ा एहतमाम करने की क्या जरूरत थी, इतना बड़ा इंतजाम, दीदार वहां भी हो सकता था।
ارے جب خواجہ غریب نواز کوئی صحابی نہیں توجہ چاہتا ہو، صحابی نہیں، تابعین نہیں، تبع تابعین نہیں، ایک ولی غریب نواز ہے. جب آپ سمرقند کی جامعہ مسجد میں بیٹھے، ایک بچہ آ کر کہتا ہے مرید بناؤ. حضرت کہتے میں مرید نہیں بناؤں گا، جا کر سوچ کر بولوں گا. پہلی بار آیا ہے اور پہلی بار مرید بننے کے لیے بچہ کہتا ہے. میرے خواجہ کہتے نہیں، میں کل سوچ کر بناؤں گا. رات آ گئی، خواجہ سو گئے، حضور خواب میں آئے، بولے بیٹا معین الدین جو بچہ آیا تھا نا اسے مرید بنا، اسے مرید بنا. حضور خواب میں آ کر بولے مرید بنا، وہ بچے کو مرید بنا. پھر صبح ہو گئی، غریب نواز اسی مسجد میں بیٹھے، پھر وہ بچہ آیا کہنے لگا مجھے مرید بنا. غریب نواز نے کہا نہیں، میں اب تک کسی کو مرید نہیں بنایا، میں کل سوچ کر بولوں گا. پھر رات ہوئی، سرکار خواب میں آئے، بولے بیٹا معین الدین وہ جو بچہ آیا تھا نا اسے مرید بنا. پھر دوسری تیسری رات آئی، اسی طرح روز وہ بچے کو واپس بھیجتے رہے. ہر رات میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوتا رہا، حتیٰ کہ کتابوں میں آیا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے 40 دن تک مسلسل رات میں حضور کی زیارت ہو رہی ہے، نبی کا دیدار ہو رہا ہے. اب 40 پر 1واں دن آیا، 41ویں شب آ گئی تو حضرت غریب نواز جب 41ویں شب کو سو گئے تو ایک گرجدار آواز آئی، اے معین الدین. کہا تو کون ہے؟ کہا میں تیرا پروردگار ہوں، میں تیرا رب ہوں. جو بچہ تیرے یہاں آ رہا ہے اس بچے کو مرید بناؤ. اتنا سننے کے بعد غریب نواز فرماتے ہیں جب آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں تو غریب نواز سجدے میں گرے، اللہ کی حمد بیان کرے. اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. معراج میں رسول اللہ کو بلایا جا رہا ہے. یہ راز کیا ہے مولا؟ جب تو کسی کو اپنا دیدار کرانا ہے تو کبھی کلیئر کے داتا کو کراتا ہے، کبھی بھی علی شاہ خلبر کو کراتا ہے، کبھی غوث اعظم کو کراتا ہے. ارے علی نے کہا، علی نے جب کبھی بھی مجھے بے چینی ہوتی ہے تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں اور خدا کا دیدار کر لیتا ہوں. علی نے نماز میں خدا کو دیکھا، علی نے خواب میں خدا کو دیکھا، سب نے دیکھا. تو پھر نبی کو بھی دکھانا تھا. بلانے کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں بتانا یہ تھا او لوگوں یہ عام نبیوں کی طرح نہیں ہے، یہ نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، انبیاء کا امام ہے. دنیا کو پتا چل جائے اب جو بلا رہا ہو نور کو نہیں، اب جو بلا رہا ہو روحانیت کی دنیا میں نہیں، اب جو بلا رہا ہو روح کی دنیا میں نہیں، بلکہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اپنے بندے کو بلا رہا ہو، بندے کو بلا رہا ہو. جسمانیت کے ساتھ نبی جا رہے ہیں، جسم کے ساتھ جا رہے ہیں، روحانی طاقت کے ذریعے نہیں، جسم کی طاقت کے ساتھ، جسمانیت کے ساتھ. اللہ ہمارے نبی کو بیت المقدس تک لایا، ام ہانی کے گھر سے. اے اللہ جب تجھے دیدار کرانا ہی تھا اتنوں کو تو نے دنیا ہی میں دکھا دیا اپنا جلوہ، پھر نبی کو کیوں بلایا؟ عظمت مصطفیٰ بتانا ہے، شان رسول بتانا ہے، نبی کی شان کیا ہے یہ بتائے، پتا چلے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے نا وہ نبی بڑی عظمت والے ہیں. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ رب کے دیدار کے لیے جانا ہے، باہر سواری کھڑی ہے. جنت سے 70,000 فرشتے بھی آئے اور 70,000 حوریں بھی آئی اور ان حوروں کی سردارہ لابا نامی ایک حور بھی آئی. اور جیسے اندر جبریل کی اور حضور کی گفتگو سنی تو دروازے کو دستک دیا گیا. جبریل علیہ السلام دروازہ کھولے تو دیکھا کہ یہاں سے لے کے وہاں تک فرشتے کھڑے ہوئے ہیں. کہا آپ کیا کریں؟ تو جبریل کہتے ہیں آقا اب پہلے آپ کا سینہ چاک کیا جائے گا. سینہ چاک کرنے کے بعد قلب کو نکالا گیا، دھویا گیا، پھر قلب کو قلب میں رکھا گیا. پھر اس کے بعد آقا سے کہتے غسل کر لیں. تو ایک زمزم کا پانی، دیکھیے ام ہانی کے گھر میں تھے، جبریل ہاتھ بڑھائے حوض کوثر کا پانی لیے. جبریل گئے میں لانے کے لیے ہاتھ بڑھائے، جبریل ہاتھ بڑھائے حوض کوثر تک گیا. ہاتھ حوض کوثر کہاں ہے؟ مکے میں نہیں، مدینے میں نہیں، بلکہ حوض کوثر اللہ کے حضور ہے اور وہ جنت میں ہے. اس حوض کوثر کے پاس جبریل کا ہاتھ گیا اور حوض کوثر کا پانی
پانی لائے، زمزم کا پانی لائے، ان دو پانیوں سے حضور آج کی رات غسل کرے۔ اب کتنے لوگ غسل کر کو آئے معلوم ہوتا؟ حضور آج کی رات غسل کرے، آج کی رات غسل کرے، آج کی رات غسل کرے۔ غسل ہوا، پانی نہانے کے بعد اللہ کے محبوب کے لیے کہا کہ ہم بھی سوچے نہ پانی نہانے کے بعد یہ کپڑے پہننا، کیا وہ پہننا، یہ ڈھونڈے وہ ڈھونڈے، 4-5 چک کرے، سب پھینک دیے، ایک لیے وہ ویسی چھوڑ کو گھر سے سیدھا مسجد کو آ گئے پہن لے کر۔ اب حضور جب پانی نہانے کے بعد لباس پہننا نا تو جبریل بولے آقا جنت سے جوڑا لایا، جنت سے جوڑا لایا، جنت کا جوڑا دیے، حضور پہنے، سر پہ نورانی امامہ باندھے۔ اب جو پانی گرا تھا نا حضور غسل کرے سو، وہ پانی جبریل امین لیے، بولے یا اللہ یہ تیرے نبی کے غسل کیا ہوا پانی ہے، اس پانی کو کیا احد پہاڑ پہ رکھو، کیا جبل احد پہ لے جاؤ، اس پانی کو کہاں لے جاؤ جسے مصطفیٰ نے غسل کیا ہے؟ ارے نبی کے بدن کا پسینہ جب کسی پر گر جاتا ہے اللہ اسے گلاب کی خوشبو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل کہتے ہیں مولا تیرے محبوب کا غسل کیا ہوا پانی کہاں رکھو؟ اللہ نے کہا جبریل اس پانی کو جنت میں لا اور حوروں کو اکٹھا کر کے اور کہہ دینا کہ یہ پانی وہ اپنے چہروں پر مل لے۔ ساری حوریں اس پانی کو اپنے چہروں پہ مل لیتی ہے، اتنا نور آتا ہے، اتنا نور آتا ہے، اللہ نے ان کے چہروں کو روشن کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی کے غسل کیے ہوئے پانی میں جب یہ پاور ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ عقل کے اندھے اہل حدیثوں کو کیا معلوم بڑی رات بول کر، ان کو کیا معلوم عشاء پڑھے جا کو سو گئے۔ ارے جو نبی امت کے لیے راتوں کو روتے تھے ان کا ذکر سننے کے لیے تمہیں شرک و بدعت کہہ رہے ہو؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، غور کرے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے بعد آقا سے کہا سرکار چلیے سواری حاضر ہے۔ اللہ کے نبی جب باہر آئے نا براق کو دیکھیں، براق کو دیکھیں، جیسے قریب گئے ہاتھ لگائے حضور براق کو، کیا لگائے؟ ہاتھ، وہ بھی بجلی ہے، چھیے تو جل جاتے مگر حضور ہاتھ لگائے، ہاتھ لگاتے کی براق کے بدن پہ پسینہ آیا نور کا، اور وہ پسینہ جیسے زمین پہ گرا زرد رنگ کے گلاب کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ گلاب کی پیدائش وہاں سے ہوئی دیکھیے، اور جیسے ہی اس کے بدن پر پسینہ آیا جبریل کی پیشانی پر بھی پسینہ نکلا، اور جیسے جبریل کے بدن سے جو پسینہ نکل کر گرا اللہ سفید گلاب پیدا فرمایا۔ یہ بھی نور، ان سب سے زیادہ نور والے آقا ہے۔ اب ہمارے رسول کے پیشانی اور چہرے سے پسینہ نکل رہا ہے، اور وہ پسینے کا خطرہ جیسے زمین پر گرا اللہ نے گلاب کو پیدا فرما دیا، سرخ رنگ کا گلاب، لال رنگ کا گلاب۔ اسی لیے کہا گیا سفید گلاب ہو یا اگرچہ زرد پیلا گلاب ہو یا اگرچہ لال گلاب ہو، ان تین گلابوں کو جب بھی سونگو درود شریف پڑھو، اس کے اندر ایک میں نبی کے پسینے کی خوشبو ہے، ایک میں جبریل کا پسینہ ہے، اور ایک میں براق کا پسینہ ہے، اور براق جنت سے اترا ہے، یہ دنیا کے اندر کا جانور نہیں ہے، یہ جنت میں رہنے والا ہے، اور وہ براق کے پسینے سے اللہ نے زرد رنگ کے گلاب کو پیدا کیا، اور جبریل کے پسینے سے سفید رنگ گلاب پیدا ہوا، اور میرے نبی کے پسینے سے لال رنگ کا گلاب پیدا ہوا۔ اسی لیے لوگوں سب سے زیادہ لوگ اگر کسی کو لائک کرتے ہیں تو لال رنگ کے گلاب کو، اگر آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ گلاب کا استعمال ہوتا ہے تو شادیوں سے زیادہ، یاد رکھنا نکاح خانی اور ولیمے سے زیادہ، عقیقوں سے زیادہ، جوڑوں سے زیادہ، رسموں سے زیادہ، اگر کہیں گلاب سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا وہ غریب نواز کے دربار میں ہوتا ہے، وہ خواجہ کے آستانے میں ہوتا ہے، غریب نواز کی مزار پر کبھی آپ نے کچی کلی کو نہیں دیکھا، گلاب کے پتوں کو دیکھا ہوگا، لے جانے والے گلاب
سرکار کے دیوانوں، گلاب کا پتا کھانے سے، ولی کی مزار پہ رہنے والے اس پتے کو کھانے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہم تبرک کی طور پر بھی لیتے ہیں، اور اس گلاب کے پتے میں مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو ہے۔ اگر اس نیت سے کوئی گلاب اٹھا کر درود پڑھ کے سونگتے ہوئے درود پڑے گا اور کھا لے گا تو اللہ اس کا بیڑا بھی پار کر دے گا۔ یہ ہے معراج کا فلسفہ، گلاب یہاں سے پیدا ہوا۔ دیکھیے توجہ چاہتا ہوں، اب اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کے قریب گئے تو ذرا اس براق نے شوخی کی۔ براق کے بارے میں جانتے ہو یہ کیسا ہے؟ فرمایا گیا براق سفید رنگ کا ہے، چمکدار بجلی کی طرح، اس کا سینہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے اور اس کی پشت سفید موتی کی طرح ہے، اس کی ٹانگیں سبز زمرات کی طرح ہیں، یہ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اتنا خوبصورت جانور ہے۔ اس براق پر اللہ کے پیارے نبی بیٹھنے کے لیے جب قریب گئے تو براق شوخی کرنے لگا۔ جبریل نے کہا خبردار، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی آ رہے ہیں، آپ کوئی اگر سواری لانے کے بعد آگے پیچھے ہو جائے تو سامنے والا کیا کرتا؟ بے ادب کہیں کا، دیکھتا نہیں، آنے کے بعد صاحب اور تو گاڑی آگے پیچھے کر رہا ہے، بولتے نا بھائی سب رڈے ٹھہرنا بولا تھا، اب آنے کے بعد بھی آگے پیچھے کرا۔ تو براق آگے پیچھے ہوا، شوخی کرا، کانپنے لگا۔ تو جبریل غصے میں آ گئے تو براق کہنے لگا میں بے ادبی کے انداز سے نہیں، میں اپنے آپ کو ناز کرتے ہوئے جھوم رہا ہوں کہ آج میری پشت پر انبیاء کا امام بیٹھ رہا ہے، اس لیے میں شوخی کر رہا ہوں۔ اب اللہ کے نبی جیسے قریب گئے پھر واپس ہٹے۔ سرکار قریب جاتی کیا کرے؟ پیچھے آئے۔ اچانک سرکار کی آنکھیں نم ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ کہیں مجھ سے کوئی بے ادبی تو نہیں ہوئی؟ اچانک آپ آتے آتے رک گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو۔ یہ خوشی کا وقت ہے، غم کا نہیں، یہ رونے کا وقت نہیں ہے۔ فرشتے کھڑے ہیں، ملائکہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اچانک آپ کی آنکھیں نم کیسی ہوئی؟ یہ آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے کہا اے جبریل، آج میرے لیے اتنا لمبا سفر پل کے جھپکنے طے کرنے کے لیے تیز رفتار کی سواری براق کو لایا گیا۔ آج میرے لیے فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہے، آج میرے استقبال کے لیے حوریں میرا استقبال کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، میری امت مجھے یاد آ گئی، میری امت کی فکر میں مجھے رلا دیا، میری امت مجھے یاد آ گئی۔ جبرائیل، جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ماں بیٹے سے جدا ہو جائے گی، باپ اپنے بیٹے سے جدا ہو جائے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اے جبرائیل، وہاں میدان محشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ میری امت وہ تکلیف کیسے اٹھائے گی؟ وہ لمبا سفر کیسے طے کرے گی؟ اتنا ہی نہیں جبرائیل، جب پل صراط سے چلنے کی بات آئے گی، جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اس پل پہ میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت نے مجھے رلا دیا، میری امت کی یاد نے مجھے رلا دیا۔ لوگوں، حبیب رو رہے ہیں، ہم گناہگاروں کے لیے، رسول رو رہے ہیں ہم خطا کاروں کے لیے، اور آج ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کر ان کا ذکر سننے کو تیار نہیں، ان کی شان سننے کو تیار نہیں۔ نبی رو رہے ہیں، جبریل کہتے آقا یہ رونے کا وقت نہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میری امت مجھے یاد آ گئی، ماں تو بچا نہیں سکتی، باپ بھی نہیں بچا سکتا، بیٹا بھی نہیں بچا سکتا، بھائی بھائی کو نہیں بچائے گا، ماموں بھانجے کو نہیں بچائے گا، چاچا بھتیجے کو نہیں بچائے گا، بھتیجا چاچا کو نہیں بچائے گا، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا۔ ایسے وقت میں میری امت کا کیا ہوگا؟ خبروں میں ہزاروں سال سوئے رہیں گے، اور محشر میں جب اٹھائے جائیں گے اس کٹھن راستے کو کیسے گزاریں گے؟ اس امت کے خیال نے مجھے رلا دیا۔ جب تک میری امت کا فیصلہ نہیں ہوگا، جبریل میں براق پر نہیں بیٹھ سکتا۔ حضور رو رہے ہیں، اب کیا کرے؟ جبریل کہنے لگے مولا تیرا حبیب رو رہا ہے۔ کہا کس لیے؟ امت کی یاد میں رو رہا ہے۔ اللہ یہ امت کس کے بندے ہیں؟ اللہ ہی کے تو بندے ہیں۔ نبی کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہمارے لیے رسول اللہ براق پر نہیں بیٹھے، رو رہے ہیں۔ وہ ایسا براق ہے، اگر نبی بیٹھے ایسی تیزی سے
جانے والا ہے، بستر گرم کا گرم رہے گا، کنڈی ہلتی ہی ہلتی رہے گی، پانی بہتا ہی بہتا رہے گا، اسی آنے واحد میں سب کچھ سیر کرا کر لانے والا وہ براق آیا، مگر نبی بیٹھتے نہیں، امت کی یاد آ گئی، رو رہے ہیں جبرائیل میری امت کا کیا ہوگا؟ آج یہ امت گناہ کر رہی ہے، آج یہ امت شراب پی رہی ہے، آج یہ امت ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، آج یہ امت ہے جو راتوں کو یوٹیوب اور فیس بک کے اندر نہ جانے ننگی ننگی تصویریں فلمی دیکھ رہے ہیں، کیا منہ لے کر جاؤ گے رسول اللہ کے سامنے؟ کون سی صورت لے کر جاؤ گے؟ اے سرکار کے دیوانوں، آؤ، رجب المرجب کا وہ مہینہ 2 دن میں رخصت ہونے والا ہے، یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے، نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، ابھی 2 دن بچے ہیں، آج شراب سے توبہ کر لے، شرابی شراب سے توبہ کر لے، زانی زنا سے توبہ کر لے، چوری کرنے والا چوری سے توبہ کرے، امانتوں میں خیانت کرنے والا امانت داری کے معاملے میں وہ خیانت سے توبہ کر لے، ہر برائی کرنے والا آج برائی سے توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ حضور رو رہے ہیں میری امت کے بدن پہ کپڑے تک نہیں ہوں گے جبرائیل، ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، پانی کی پیاس سے زبانیں باہر لٹکتی ہوگی، ایسے وقت میں میری امت کا کیا ہوگا؟ میں کیسے بیٹھوں اس براق پر؟ میری امت کی فکر آ گئی، میری امت کی فکر نے مجھے رلا دیا۔ جبریل امین رب کی بارگاہ میں عرض کرے مولا تیرے حبیب تیری اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، امت کی یاد نے ان کو رلا دیا، وہ براق پر نہیں بیٹھتے۔ جبریل کو رب کہتا ہے جاؤ میرے حبیب کو خوشخبری سنا دو، اے حبیب سواری پر سوار ہو جائیے، دیر نہ کرے تشریف لائیے، اب دیر نہ کرے آئیے، اللہ کے نبی کو جا کر خوشخبری سنا دو، جو بھی اے حبیب آپ کی اطاعت میں زندگی گزارتے گزارتے مر جائے گا، میری عزت و جلال کی قسم، حبیب تیری قسم کہ اس کی خبر کرنے میں براق کو بھیجوں گا اور اس پر سوار ہو کر وہ پل کے جھپکنے پل صراط سے پار ہو جائے۔ ہمارے لیے حضور بخشش کے لیے اگریمنٹ کرا رہے ہیں اللہ سے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں، نبی کی محبت کا دعویٰ ہے، نماز فجر میں بستر پر پڑے رہتے ہیں، نبی کی محبت کا دعویٰ ہے، مسجدوں سے 5 مرتبہ آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، کسی کو فکر نہیں، دھندوں میں لگے ہیں۔ لوگوں یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک زلزلے نے ترکی کو نہیں دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، بڑی بڑی عمارتوں کو زمین بوس کر دیا گیا، ایک جھٹکے میں پوری بلڈنگ کو جو بنایا گیا تھا زمین بوس کر کے قدرت بتا رہی ہے لوگوں اللہ سے ڈرو، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کے جھٹکے کیوں ہوتے ہیں؟ بتایا گیا جب زمین پر شراب عام ہوگی، جب زمین پر موسیقی عام ہوگی، جب زمین پر ناچ گانا عام ہوگا، آج فیس بک کھولو، آج یوٹیوب کھولو، ناچنا بن گیا ہے، نچنیوں کا ناچنا دیکھنا پڑتا ہے، گانے سننے پڑتے ہیں، شراب نوشی دیکھنی پڑتی ہے۔ مسلمانوں اگر اسی طرح موسیقی عام ہوگی، آج موسیقی کہاں نہیں ہے، شادی کا نام دیتے نکاح کا نام دیتے ہیں، موسیقی بج رہی ہے، گانے بج رہے ہیں، میوزیکل پارٹی رکھی جاتی ہے۔ مسلمانوں جب زمین پر موسیقی زیادہ ہوگی، شراب عام ہوگی، تو اللہ زلزلے کے جھٹکے دیتا ہے اور زلزلے آ کر تباہ کر دیتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے اللہ کے حضور توبہ کرے۔ آقا کریم اپنی امت کے لیے براق پر تک نہیں بیٹھے، بخشش کرواتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے میں براق پر بیٹھوں گا۔ سرکار براق پر بیٹھے، اب چلی سواری کہاں جا رہی ہے؟ ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس کی طرف جا رہی ہے، بیت المقدس کی طرف پہنچی، وہاں جا رہے ہیں سرکار، راستے میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں، یہ مسجد حرم سے بیت المقدس کو جانے کے لیے بہت لمبا سفر ہے، وہاں جانے کے لیے، اور وہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیوں بلایا؟ جب حضور جا رہے تھے راستے میں براق پہ بیٹھ کے، تو حضور کی نظر پڑی موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، محبت سے بولو، حضور دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے
اور 2 رکعت نماز پڑھے آگے نکلے. پھر آگے پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر آیا, وہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھے, پھر وہاں سے بھی آگے نکلے. اس طرح حضور درمیان سفر میں بھی کئی ایک واقعات رونما ہوئے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, مجھے جلدی آسمانوں پر جا کر عالم برزخ کے کچھ باتیں بتا کر اپنی بات کو مکمل کرنا ہے. معراج اتنا ہم اگر بیان کرنے کے لیے بیٹھے نا کئی دن گزر جاتے, مگر رسول اللہ جو جا کو آئے نا بستر بھی گرم تھا, کنڈی بھی ہل رہی تھی, پانی بھی بہ رہا تھا. اتنا لمبا سفر کر کے آئے. اللہ نے ساری دنیا کے ٹائم کو, ٹیبل کو, سورج کو, چاند کو روک دیا, رک جاؤ میرا نبی آ رہا ہے. جب دنیا میں کوئی بڑا بادشاہ آتا ہے نا, آج کے زمانے میں اگر کوئی پردھان منتری آ رہا بولے تو روڈاں بلاک کر دیتے, ادھر سے نہیں جانا, ادھر سے جاؤ, ادھر سے جاؤ, کیونکہ ایک بڑے کی سواری آ رہی ہے. تو جب میرے نبی آ رہے تھے نا, اللہ تعالیٰ سب روک دیا تھا. سب روک دو, اللہ اسرائیل علیہ السلام اس کو بھی روکو, آج کسی کی روح قبض نہیں کرنا, میرا حبیب آ رہا ہے. مولا دروازے دوزخ کے بند کر دو, میرا حبیب آ رہا ہے. مولا جنت کھول دو دروازے. ارے بولے سبحان اللہ. بات آ گئی تو سبحان اللہ کی عرض کر دو. سیدھا 7واں آسمان پہ لے جاتا ہوں, سدرا کے آگے. وہاں پہنچنے کے بعد ایک فرشتوں کا جم غفیر رسول اللہ نے دیکھا, اور دیکھا تو وہاں بیت المعمور بنا ہوا تھا نور کا. اس کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اطراف و اکناف ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے نبی نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ بولے یہ بیت المعمور ہے. کہا یہ بزرگ کون ہے؟ بولے یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اچھا یہ بچے کیا ہیں؟ کہا کہ جو دنیا میں چھوٹے بچے مر جاتے نا, کبھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کو مریا, کبھی ماں کے پیٹ میں مر کر پیدا ہوا, یہ سارے بچے جو آتے نا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں. ارے محبت سے بولو سبحان اللہ. اور یہ جو ہے نا یا رسول اللہ, یہ جو ہے نا بیت المعمور, یہ اس کے نیچے ہی وہاں کعبہ ہے. یہ جو کعبہ ہے نا وہ کعبے کے سیدھا اوپر بیت المعمور ہے, بیت المعمور کے نیچے کعبہ ہے. ابراہیم علیہ السلام زمین پہ کعبہ بنائے, اللہ نے ان کے لیے یہاں بیت المعمور بنایا ہے. 70,000 فرشتے ایک بار اترتے ہیں یہ کعبے کے پاس, پھر دوبارہ ان کو آنا نصیب نہیں ہوتا. تو حضرت جبریل کے کہنے کے بعد رسول اللہ قریب گئے, ابراہیم علیہ السلام کو سلام کرے. انہوں نے وعلیکم السلام کا, مرحبا, آپ کا آنا مبارک ہو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے محمد پیغمبر, میں آپ کی امت کے لیے ایک چیز دینا چاہتا ہوں. کہا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا, جنت پوری چٹیل میدان کی طرح ہے. اگر اس میدان میں درخت لگانا ہے تو آپ اپنی امت سے کہیں کہ وہ سبحان اللہ کہیں. ابھی بھی نہیں بولتے کیا جی؟ سامنے سے کڑک آواز آ رہی, پیچھے سے نہیں آ رہی. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری سنا دو یا رسول اللہ, جو زمین پر سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے نام کا جنت میں درخت لگاتا ہے, اور اگر اس نے والحمدللہ کہا تو بھی جنت میں درخت لگائے گا, ولا الہ الا اللہ کہا تو بھی درخت لگائے گا, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے تو بھی درخت لگائے گا. تو کتنا آسان کر دیا. تو یہ بشارت ملی ہے, جب بھی کوئی بات اچھی لگی تو, اور جو بولے گا اس کے نام کا درخت 100% کنفرم ہے, ویٹنگ لسٹ بھی نہیں, کنفرم. ویٹنگ لسٹ میں اس لیے رکھا جائے گا اگر اس کا ایمان ادھر جو کیا ادھر جو وہ بھٹک رہا, اہل حدیث میں جو کیا سنی میں جو یہاں بولے سبحان اللہ, پھر صبح میں اہل حدیث کے پاس جا کر دشمن رسول کے ساتھ ہاتھ ملا رہا, تو پھر وہ کنفرم نہیں ہوتا, ویٹنگ لسٹ میں رکھتے. ارے انہیں دشمنوں سے بھی مل رہا, جنت جس کے لیے ہم بنائے ہیں ان کے دشمنوں سے مل رہا, ذرا روکو نکو لگاؤ درخت بولتا اللہ. اگر ان سے چھوڑ کر صرف عاشقوں سے ملا کنفرم ہے لگ جاتا درخت. اگر آپ کے والد صاحب کے دشمن کو جا کو دعوت دیے تو ابا گھر میں بلاتے تمہارے کو, کیا رے میرے دشمن کو تو بلا کے لایا, تو رہنا گھر میں, میں تو رہنا آج, بولتے نہیں بولتے؟ بھی رسول اللہ کے دشمنوں کے پاس جا کر تمہیں ہاتھ ملا کو, ہاتھ یہاں بننا کیا, یہاں بننا کیا, ایسا کرنا کیا, ویسا کرنا کیا, انگوٹھا چومنا کیا, نہیں چومنا, ذرا بتاؤ. وہ ایسے ہیں وہ لوگ, جری دیر میں شیطان ایسے جگہ بہت جلدی جال میں پھنسا لیتا. کیا کر دیتے؟ نہیں صاحب کوئی صحابہ نہیں کرے, میں کیا بول رہا ہوں, اللہ کے رسول اور صحابہ جو کرے وہی کرنا, اس سے ہٹ کو جتنے کر رہے. یہ من گھڑت باتیں ہیں, انہوں لوگاں لکھے سو ہے, اپنی طرف سے
گڑے سو ہے, اپنی طرف سے بولتے سنیا, ان کو اس طریقے سے لوگوں کو بدنام کر کے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرتے. بولتے دعا بھی اجتماعی دعا نہیں مانگنا امام کے ساتھ, امام دعا مانگتے رہتا, اہل حدیث والا ہاتھ نیچے رکھ لے بیٹھ رہتا, انہیں ختم کرنے کے بعد انہیں مانگتا. تیری کیا حقیقت, تیرے باپ کی کیا حقیقت اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے کی؟ جب سارے آدمیوں کے ساتھ جب تو ہاتھ اٹھاتا نا, تو گناہگار ہوں گا, ہم بھی گناہگار ہوں گے, مگر نبی کے نام کی برکت سے اللہ دعا قبول کرے. تو کیا سمجھا تیری دعا قبول ہوتی؟ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حتیٰ کہ آدم علیہ السلام 300 سال تک روئے. کتنے سال تک؟ 300 سال تک روئے زمین پر. اے اللہ میری بیوی ہوا کہاں ہے, مجھ سے ملا دے, میں نے ایک غلطی کر لی, تو نے کہا تھا یہ درخت کا گندم نہ کھانا, تو ہم نے کھا لی اور اس کو تو نے ہمیں زمین پر اتارا, اب تک میری بیوی مجھ سے ملی نہیں, مولا میری تمام غلطیوں کو معاف کر دے. 300 سال تک رہے, دعا قبول نہیں ہوئی. اچانک ان کے ذہن میں ایک بات آئی, ارے میرے بدن میں جب اللہ روح ڈالا, آنکھ کھلتے کی عرش پہ محمد کا نام دیکھا تھا, اور جیسی آنکھ کھلی, آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی, دیکھیے پہلے ہمارے نبی بنے. کون بنے؟ بولو جی زور سے. ہمارے نبی پہلے بنے. اللہ ایک تھا, اس کے سوا کوئی نہیں تھا, نہ زمین تھی, نہ زمان تھا, نہ آسمان تھا, نہ مکین تھا, نہ مکان تھا, کچھ نہیں. اللہ تھا, نور ہی نور تھا, وہ کچھ نہیں. جنت دوزخ کیا بھی نہیں تھا, صرف اللہ تھا. اللہ نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں, تو انہوں نے چاہا, تو کیا چاہا؟ اپنے نور میں سے محمد کو بنایا, اس میں سے نور نکال کر محمد کو بنایا, اور یہ نور محمدی سے کیا کر دیا؟ عرش بنایا, فرش بنایا, کرسی بنایا, لو بنایا, قلم بنایا, ساری چیزیں جنت بنا رہا, فرشتے بنایا. پہلے نبی بنے, ہمارے نبی بنے, ہمارے نبی بنے. آدم بعد میں بنے. آدم جو بن رہے مٹی سے, نبی جو بن رہے نور سے. توجہ چاہ رہا ہوں. آدم جو بننے, آدم کا خمیرہ تیار کرنے کے لیے مٹی کی ضرورت, پانی کی ضرورت, آگ کی ضرورت, ہوا کی ضرورت. 4 عناصر سے اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے. آگ, مٹی, پانی, ہوا سے ان چاروں کو جمع کیا گیا اور مٹی کو لانے کا حکم دیا گیا. تب آدم کا خمیرہ تیار ہوا. تیار ہوا تو کتنے دن میں ہوا؟ سورہ رحمان کی تفسیر پڑھو. اللہ نے کھن کھناتی ہوئی مٹی سے آدم کو پیدا کیا, اور اس کو بنانے کے لیے قریب 40 دن لگے. کتنے دن لگے؟ 40 دن. کیوں بھائی آدم کو بنانے 40 دن کیوں لگے؟ بولے تو ہو جاتے تھے نا. کیوں لگے؟ کیونکہ اللہ اپنا سارا راز آدم میں رکھنا چاہ رہا ہے, اپنی قدرت. امر ربی, روح جو ہے, امر ربی جو ہے وہ آدم میں منتقل کرنا چاہ رہا ہے. آدم کی مٹی کا سارا پتلا تیار کیا گیا. توجہ چاہتا ہوں, بات مکمل کر دوں گا کیونکہ لمبی گفتگو نہیں جا سکتے وہاں تک. بات درمیان میں یاد آئی تو بات کو پورا کر دے. آدم میں اور ہمارے نبی میں فرق کیا ہے؟ اول ہمارے نبی ہے, اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا. وہ نور جب ذکر کر رہا تھا, نور محمدی جب ذکر کر رہا تھا, تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کا ذکر جب رسول کر رہے تھے, یا قہار, یا قہار, تو اس وقت نور کا پسینہ گرنے لگا. اللہ نے ہر پسینے کے خطرے سے انبیاء کی روح کو پیدا کیا. آدم کی روح بنی, حضرت شعیب علیہ السلام کی روح بنی, داؤد علیہ السلام کی روح بنی. یعنی سارے انبیاء کی ارواح اگر بنی ہے تو نبی کے, اللہ کے ذکر نبی جب کر رہے تھے, جو نور کا پسینہ ٹپکنے لگا, اسی نور کے پسینے سے اللہ نے انبیاء کی ارواح کو پیدا کیا. اب اس کے بعد میرے نبی ذکر کرے یا عادلو, اللہ کا ایک نام ہے عدل و انصاف کرنے والا. تب اس ذکر کو کرتے کرتے حضور خوشیوں سے مچلنے لگے, تو خوشی میں نور کا پسینہ گرنے لگا. تو اللہ نے ہر خطرے سے امت کی روح کو پیدا کیا. آدم نہیں بنے, پہلے روح بنی. آدم نہیں بنے, پہلے اب روح رڈے ہیں. ایک ہے عالم ارواح, ایک ہے, بولو جی, عالم ارواح. اگر کوئی تو سوال کرے تو جواب بھی دینا نا. ایک ہے عالم جو روحوں کی دنیا, ایک ہے عالم اجسام. یہ دنیا عالم اجسام بولے تو جسموں کی دنیا,
جس میں آپ اور ہم ہیں. اب اس کے بعد سے ہمارے کو جانا کہاں ہے؟ عالم برزخ میں. اب بولو ہم دنیا عالم اجسام میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ عالم ارواح میں تھے. عالم ارواح میں سے کہاں ہے؟ اجسام میں آئے. اب عالم اجسام سے جانا کہاں ہے؟ عالم برزخ میں. اب چلنا ہے ہم کو بھی برزخ میں، سیر کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی کو جبریل لے گئے برزخ کی طرف. برزخ میں کیا کیا دیکھے؟ برزخ جہاں مرنے کے بعد روحوں کو رکھا جاتا ہے، سزا اور جزائیں دی جاتی ہے، علیین اور سجین رکھا گیا ہے، وہ برزخ کی دنیا ہے. عالم ارواح بھی ہم سے چھپا ہوا ہے. عالم برزخ بھی ہم نہیں دیکھے، عالم ارواح بھی ہم نہیں دیکھے. عالم اجسام دیکھ رہے ہیں مگر وہ بھی اتنا دیکھتے ہیں جتنا ہماری نظر ہے. مگر اسی دنیا کے اندر مصطفیٰ بھی ہے، اولیاء بھی ہے. وہ لوگ جب دیکھتے ہیں مدینے میں رہتے ہوئے لوہا وڑی کو دیکھ رہے ہیں، ہر طرف دیکھ رہے ہیں. گویا کہ سرکار کے دیوانوں، پہلے اللہ نے انبیاء کی روحیں بنائی، امت کی روحوں کو بنایا. بعد میں آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے مشورہ ہوا. اے آدم، میں فرشتوں کو بٹھایا، کہا کہ میں ایسا اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں. کیوں اس سے پہلے نہیں بنایا تھا کیا؟ کیونکہ جو فرشتوں سے جو اللہ سوال کر رہا وہ نبی کے نور سے تو بنے، نبی کے نور سے بنے. خود اللہ کہتا ہے اے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، زمان بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، زمان بھی نہ ہوتا، سورج بھی نہ ہوتا، چاند بھی نہ ہوتا، ملائکہ بھی نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا. اب جو فرشتوں سے اللہ مشورہ کر رہا ہے وہ فرشتے نبی کے نور سے بنے، اور جس سے نور سے بنے ہیں ان سے مشورہ لیا جا رہا ہے. میں آدم کو ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ نا مولا نا، ایسے شخص کو کیوں بناتا جو زمین پر خون ریزی کرے، فتنہ فساد کرے، جو لوگوں کا قتل کرے. اللہ نے کہا خبردار، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. سارے فرشتے بولے قالوا بلا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ بے شک تو ہی علم و حکمت کا جاننے والا ہے، ہم تو بس اتنا جانتے جتنا تو ہمیں علم دیا ہے. سلنڈر ہو گئے. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کا خمیرہ تیار کیا. کیسے؟ پانی، مٹی، آگ. بولو جی 40 دن تپایا. بول رہا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کیا کیا؟ تپایا. کھن کھناتی ہوئی مٹی سے ہم نے آدم کو پیدا کیا. سورہ رحمان میں ہے ذکر کھن کھناتی ہوئی مٹی. آپ نے دیکھا ہوگا جو آج گرمی کے دن ابھی شروع نہیں ہوئے، مارکیٹ میں ٹھنڈے پانی کے مٹکے آئے نہیں آئے؟ ایک مٹکی بنانا رہا تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ مٹی کلیکٹ کرتے ہیں، اور مٹی کو کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو نرم کرنے کے لیے کیا ڈالنا؟ بولو جی ڈال رہے. دیکھو سمجھا رہا ہوں، مرید بننے کے بعد سمجھانے کی باتیں معراج کی رات سمجھا رہا ہوں. اشارہ نبی کی شان بتانا ہے. مٹی، اب جو ہنڈی مٹکا بنانا ہے اس کے لیے ہم نے مٹی کو لائے. اب اس کو اگر اس کے اندر ہنڈی کی شکل بنانا ہے تو سب سے پہلے وہ مٹی میں کیا ملانا؟ پانی. اب ملانے کے بعد وہ کیا بن گیا؟ کیچڑ بن گیا. اب وہ کیچڑ کو ہم کیا کریں گے؟ ایک جو پہیا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک غارہ ہوتا ہے، اور اس غارے میں اس مٹی کے ایک موٹے ڈھیپے کو اٹھا کر رکھ کر اس کو ہاتھ لگا کر بٹن دبانے کے بعد چاک گول پھرے جیسا ہاتھ لگاتے رہتے، وہ گول پھرتے رہتا. اس طرح وہ بڑھتے 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 ہنڈی کی شکل بنتا. دیکھیں نہیں دیکھیں بنانے کا طریقہ بن گیا. اب جیسے ہنڈی بن گئی، پوری شکل آ گئی. اب اس کو وہاں سے اٹھانا بولے تو پہلے اسے کون کھانا؟ ہوا جی، ہوا. کچی ہے مٹی، اب اسے چھیے تو کیا ہوتا؟ پھر بوکا پڑتا، نہیں تو تھٹ ہو جاتی. پہلے اسے کیا کرتے؟ ہوا کھانے بولتے. ہوا کھانے کے بعد کیا ہوتی؟ وہ سوکھ جاتی. اب اس میں پانی ڈال سکتے کیا کرنا اسے؟ لو سنو سبحان اللہ. فلسفہ انسان سمجھا رہا ہوں. اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. لوگوں جب اس مٹی سے بنائے ہوئے گھڑے کو ہم نے اس میں پانی بھی لیا، مٹی بھی لیے، ہوا کا بھی استعمال کرے، مگر ابھی وہ پانی رکھ لینے کے قابل نہیں بن گیا، وہ پانی ڈالنے کے قابل نہیں بن گیا، اس میں پانی نہیں ڈال سکتے. اب اس کو آگ کی بھٹی میں تپانا ہوگا. آگ میں رکھیں گے، 3-4 گھنٹے آگ کی بھٹی میں جانے کے بعد 8-5 گھنٹے جتنے بھی گھنٹے ہیں وہ آگ کی بھٹی میں رہنے کے بعد کیا بنے گا؟ کڑک بنے گا. کڑک بننے کے بعد اس کو ہاتھ میں لے کر آپ مارے تو کیا آواز آتی؟ ٹن ٹن آواز آتی.
کھن کھناتی ہوئی مٹی سے ہم نے پیدا کیا. آدم کو بنانے کے بعد مٹی، پانی، ہوا، اب آگ نہیں، آگ کا استعمال نہیں. اللہ نے اپنے نبوت پر نو ناموں کی صفت کی تجلیات اس آدم کے پتلے پر ڈالا. قہار کی تجلی، جبار کی تجلی، حی و قیوم کی تجلی، رحیم و کریم کی تجلی، سب تجلیاں آدم میں رکھ دیا. آدم کو بنانے کے بعد اب آدم میں رحم دل بھی پیدا ہوا. رحم کرنا رحمان کا کام تھا. یہ انسان کیسے رحم کر رہا ہے؟ تو رب کہہ رہا ہے میری تجلی کا اثر ہے. میں سمیع ہوں، بندہ بھی سمیع ہے، تجلی اس پر ہو گئی ہے. تو گویا اللہ نے اپنے ناموں کی تجلی سے آدم کا خمیرہ بنایا. ابھی جان نہیں آئی ہے، اب جان باقی ہے. اب اللہ اس میں روح ڈالنے والا ہے. اب تو آدم تو تیار ہو گئے، مٹی بھی کام کر لی اور پانی بھی کام کر لیا، ہوا بھی کام کر لیا. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اللہ اپنی تجلیوں سے کھن کھناتی ہوئی مٹی بنا دیا. اب اس میں روح نہیں ڈالی گئی، پتلا تو تیار ہو گیا، اب روح ڈالنا ہے. اب جو روح اللہ نے پہلے ہی بنایا نا، وہ روح لایا، آدم کے اندر داخل کیا. تھوڑی دیر گئی، واپس آ گئی، کہنے لگی میں اندر نہیں رہ سکتی. کہا کیوں نہیں؟ اندھیرا ہے. بولی اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے. حضور کا نور لیا، آدم کی پیشانی میں رکھا، اندر اجالا پڑ گیا. فوکس اندر مارا، پوری روشنی آئی. نور محمدی سے آدم کے اندر روشنی آئی. مکان تو بن گیا 60 بائی 40 کے پلاٹ میں، اتنی بڑی عالیشان بلڈنگ بنایا، مگر گھر میں کرنٹ نہیں. تو گھر میں جا کر کرو گے کیا؟ اب لائٹ کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، نور کی ضرورت ہے، اجالے کی ضرورت ہے. آدم بھی بنے بڑے قیمتی ہے، بڑے اچھے ہیں. جیسے مکان بھی قیمتی بنا، اچھا بنا، آدم بھی اچھے ہیں، آدم بھی اچھے ہیں، اچھا بنایا گیا. اجالا نہیں ہے، اب اجالا لائیں گے کہاں سے؟ محمد کا نور لایا ہے، نور محمدی لایا ہے، پیشانی میں رکھا ہے، روشنی پڑ گئی ہے. روح کو اندر داخل کیا. اب روح کو کہتا باہر آ، کہنے لگی اب میں نہیں آتی، اندر مست ہوں، میں مست خلندر ہوں، اندر میں مست ہوں، اندر میں مست ہوں، اب میں مست ہوں. اجالا ہی اجالا ہے. نور محمدی کی برکت سے آدم میں روح ٹکی. اب اس کے سے اللہ کیا کر دیا معلوم ہے؟ اب یہ بہت لمبے باتیں ہیں، بات کہیں اور چلے گی. بات آ گئی تھی معراج کی، تو ہمارے نبی پہلے آدم، یہ دیکھیے بعد میں ہو رہا ہے سب بھی، اور جب دنیا میں آئے تو سب سے آخر میں آئے. ہمارے نبی جی سب سے آخر میں آئے، بنے سب سے پہلے، آئے آخر میں. کیا شان ہے ہمارے نبی کی. خیر ایک الگ موضوع ہے، اس پر کبھی کسی وقت پہ گفتگو کریں گے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس پہنچے نا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام وہاں تھے. پورے انبیاء سب کھڑے ہیں. اب کیا کرنا؟ حضرت جبریل علیہ السلام اذان دیے. اذان ہوئی. جب اشہد لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو رک گئے جبریل. آگے کیا بولوں؟ تو اللہ نے کہا دیر کس بات کی، جس کو میں نے امام الانبیاء بنایا اسی محمد کا نام اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا. تو جبریل اس کلمے کو پورا کر دیے. اذان مکمل ہونے کے بعد مصلی خالی ہے امامت کا. آدم بھی ہیں، شیش علیہ السلام ہیں، شعیب علیہ السلام ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، زکریا علیہ السلام ہیں، یونس علیہ السلام ہیں، یحییٰ علیہ السلام ہیں، ہود علیہ السلام ہیں، لوط علیہ السلام ہیں. سارے انبیاء ہیں، مگر کوئی مصلی پہ نہیں بڑھ رہا ہے کیونکہ رسول اللہ موجود ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارے نبی کی شان سب سے اعلیٰ ہے. اب مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ پکڑ کے جبریل لے جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو امامت کرنی ہے. اب میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی. اب وہ کون سو نماز جو رسول اللہ پڑھا رہے ہیں؟ انبیاء کی امامت کر رہے ہیں. اچھا جتنے انبیاء ہیں وہ سب بڑے بڑے ہائٹیڈ والے ہیں، مسجد بیت المقدس چھوٹی ہے، اتنے انبیاء آئے کیسا، اس میں نماز ادا ہوئی کیسے؟ یہ بھی تو عقل چلا وہاں دوڑائیں گے تو ہم سوچ میں پڑ جائیں گے. یہ کچھ اور گہرے باتیں ہیں. بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں کہ حضرت جبریل نے آگے بڑھایا، نبی نے نماز پڑھائی، سب لوگوں نے نماز ادا کی.
نماز کے بعد خطبہ دیے، آدم علیہ السلام خطبہ پڑھے، شیش علیہ السلام خطبہ پڑھے، شعیب علیہ السلام خطبہ پڑھے، سارے نبی خطبہ پڑھے، ابراہیم پڑھے، موسیٰ پڑھے، عیسیٰ پڑھے، لاسٹ میں میرے نبی بھی خطبہ پڑھے۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے لوگوں، اب وہاں سے حضور کو لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے تو بیت المقدس کے سرے سے لے کر آسمان اول کے سرے کے پاس اللہ نے ایک سیڑھی لگائی ہے، وہ سیڑھی کے دونوں پٹ ایک سونے سے بنا ہوا ہے، ایک چاندی سے بنا ہوا ہے، وہ سیڑھی کے اوپر سے جا رہے ہیں۔ اور بیت المقدس کو لے جانے کا راز بھی ایک یہ تھا کہ بیت المقدس میں ایک ستون تھا، وہ ستون ہمیشہ روتا تھا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ سارے انبیاء کا میں نے دیدار کر لیا، ایک تیرا حبیب ہے جس کے صدقے میں تو نے ساری کائنات بنائی، ان کا میں ابھی تک دیدار نہیں کیا، اور سب نبی آئے مجھے ٹیکا لگا کر خطبہ دیے، تیرے حبیب کو میں نے دیکھا بھی نہیں، میری تمنا ہے دیکھو اور وہ مجھے ٹیک لگا کر خطبہ بھی دیں۔ تو اس کی دعا بھی اللہ قبول کیا، اس وجہ سے بیت المقدس کو حضور کو لے جائے گا۔ سرکار اسی ستون کو ٹیکا لگا کر خطبہ دیے۔ اب وہاں سے چلے تو راستے میں فرشتوں کی جماعت ٹھہری ہے، ان میں ایک فرشتہ تھا بڑا قوی ہیکل فرشتہ، طاقتور، وہ فرشتہ اب حضور آ رہے ہیں تو مرحبا کہتے ہوئے استقبال کیا، تو میرے نبی نے اس فرشتے کو دیکھا، فرشتے نے رسول اللہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 25,000 سال پہلے اللہ نے مجھے بنایا، اس دن سے لے کر آج تک میں آپ کا انتظار کر لیتے، یہ دعا کرتا تھا اور آپ پر درود شریف پڑھتا تھا کہ یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تیرے محبوب کی زیارت بھی کروں اور ان کی خدمت بھی کر سکوں۔ آقا کئی سالوں سے درود آپ پر پڑھ کر ہم نے اللہ سے جنت نہیں مانگی، ہم نے کوئی چیز طلب نہیں کی، ہم مانگے ہیں تو معراج کی رات میں آپ کی خدمت مانگے ہیں، اللہ نے یہ چیز ہمیں دیا ہے۔ اب وہ فرشتے جیسے فرشتے نبی کے دیدار کے لیے بے چین ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلا، اندر گئے تو آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف دیکھتے ہیں تو اس جانب تو روحیں ہیں جس کو دیکھ کر مسکراتے خوش ہوتے ہیں، اس جانب دیکھتے ہیں تو بدبو آتی ہے اور وہ روحوں کو دیکھ کر رونے لگے۔ اور اس کے بعد حضرت جبریل سے میرے نبی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بڑے خط والے بزرگ، تو کہا یہ آدم علیہ السلام ہے۔ ادھر دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ بولے کہ ان کی اولاد ہے، جو نیک اولاد ہے وہ جنت میں ہے، ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور یہ جو اس جانب ہیں یہ برے لوگ ہیں، ان کی اولادش ہے مگر گناہ کر کے جہنم میں گئے، وہ ان کو دیکھ کر روتے ہیں۔ اس کے بعد حضور آگے گئے، سلام کرے، آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے استقبال کرے، گلے ملے۔ اب وہاں سے سرکار علیہ السلام نے دیکھا پورا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، پورا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، سب کے سب قیام میں کھڑے۔ جبریل سے پوچھے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بولے یا اللہ یا رسول اللہ یہ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک یہ قیام میں کھڑے ہیں، بس دوسرا کام نہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا یا اللہ ایسی عبادت میری امت میں قائم ہو جائے، تو اللہ نے نماز میں قیام فرض کر دیا۔ اب وہاں سے حضور کو بلاوا آیا، دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر گئے۔ اب یہاں رکا کر میں ایک بات بول کر اپنی بات ختم کر دوں۔ عالم برزخ کی سیر جبریل نے کرائی، عالم برزخ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچی، تو اللہ کے نبی نے وہاں دیکھا کچھ فرشتے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھا کر ایک شخص چتا لیٹا ہوا ہے، اس کا سر کچل رہے ہیں، جیسا سر کچلتے اس کا سر ٹھیک ہوتا ہے، پھر کچلتے پھر ٹھیک ہوتا ہے۔ اب جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کا سر کچلا جا رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے تھے، اور 5 وقت کی نمازیں چھوڑتے تھے، اور رکوع اور سجود صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کرتے تھے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جو مسجد میں حاضر نہیں ہوتا، ان کا سر کچلا جائے گا، اور یہ سزا ان کو قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اور مسجدوں سے دور جانے والوں، نمازیں چھوڑنے والوں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر ہمارا سر کچلا جائے گا اس وقت کیا کرو گے؟ خدا را میرے نبی فرماتے ہیں میں آگے گیا، میں نے ایک منظر کو دیکھا، اللہ اکبر کیا دیکھا؟ سرکار فرماتے ہیں کچھ عورتیں ہیں جن کے بدن پر آگ کا لباس پہنایا گیا، آگ کا لباس، لوگوں آگ کا لباس، آگ کو ذرا غور سے دیکھیں یا ہاتھ رکھ کر دیکھیں، آگ کا کام ہے جلا دینا۔ آگ کے لباس میں نے عورتوں کو دیکھا، اور ان کو فرشتے آگ کے کولوں سے مار رہے تھے،
دی جا رہی ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، ان عورتوں کو یہ کوڑے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کو ستاتی تھی، اپنے شوہروں کو ستاتی تھی، اپنے شوہروں کو تکلیف دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آگے حضور پہنچے تو دیکھا وہی حشر مردوں کا ہے کہ مردوں کے بدن پر آگ کا لباس ہے اور فرشتے مردوں کو بھی آگ کے کوڑے مار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ وہ مرد ہے جو اپنی عورتوں کو ستاتے تھے، اپنی عورتوں کو تکلیف دیتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی پر شک کر کے ہاتھ اٹھانے والوں، شک کر کے لڑائی جھگڑا مت کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا مت کرنا، خامخواہ الزام مت لگانا، کسی کی شکایت میں آ کر اپنی بیوی کو نہ مارنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جو مرد اپنی بیوی کو ستاتا ہے اس کو قیامت کے دن جہنم کا لباس پہنا کر آگ کے کوڑے ماریں گے، اور جو عورتیں مردوں کو ستاتی ہے ان کو بھی آگ کا لباس پہنا کر آگ کے کوڑے ماریں گے۔ نہ عورت مرد کو ستائے، نہ عورت شوہر کو ستائے، نہ شوہر اپنی بیوی کو ستائے۔ اللہ اللہ۔ حضور فرماتے میں آگے گیا، میں نے دیکھا کہ فرشتے جہنم کی کینچی سے لوگوں کے بدن کے گوشت کو کاٹ رہے ہیں اور کاٹ کر ان کو کھلاتے ہیں۔ وہ نہ کھانا چاہتے مگر زبردستی کھلاتے، لو یہ تمہارے ہی بھائی کا مردار گوشت ہے، کھلا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے ان کو یہ ان کے بدن کا گوشت کاٹ کر انہیں کو کھلایا جا رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ غیبت کرنے والے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، پیٹھ پیچھے خاموخواہ تہمت لگانا، جھوٹے طور پہ گنڈے کرنا، جھوٹا الزام لگا کر تم دنیا میں چلے جاؤ گے مگر مرنے کے بعد بھیانک سزا ہے۔ کون تیار ہے؟ خدا را مسلمانوں، ایسی کئی ایک سزائیں ہیں جو حضور دیکھتے ہوئے گئے۔ ایک مقام پر پہنچے کہ وہ ایسا گہرا گڑھا تھا آگ کا، اس میں عورتیں آگ میں جل رہی ہے اور اوپر آتی ہے گڑھے کے، پھر ان کو مارا جاتا، تہ میں چلے جاتی ہے اور چیخنے لگی، آگ کے لباس ہیں، آگ میں جل رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کرتی تھی، زنا کرنے والوں کو یہ سزا ہے۔ اب اس کے بعد آگے گئے تو وہاں مردوں کا بھی یہی حال تھا۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہی مرد ہے، یہ بھی زنا کرنے والے تھے۔ زنا کرنے والوں، چوری کرنے والوں، نمازیں چھوڑنے والوں، آج توبہ کرو سچے دل سے، انشاءاللہ آج کی توبہ رد نہیں ہوتی، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ نمازی بن جاؤ، اللہ کے نبی کے عاشق بن جاؤ۔ آخری حدیث سنا دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ چلتے ہوئے گزر رہے تھے، ابھی بہت ہے اوپر کی باتیں میں نہیں بتا سکتا کیونکہ ٹائم ہو گیا، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، چلتے چلتے آپ کی نظر ایک خوبصورت پہاڑ پر پڑی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک خوبصورت پہاڑ پر پڑی تو آپ نے رب سے دعا کی، مولا یہ پہاڑ تو بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے پہاڑ کو بولنے کی طاقت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہاڑ کلام کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ تیرے اوپر اتنا نور برس رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہا میرے اندر ایک عابد ہے جو عبادت کر رہا ہے، یہ بات ہے۔ تو آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو اللہ نے کہا کہ پہاڑ شق ہو جا، تو پہاڑ پھٹ گیا، اس میں سے ایک بوڑھا آدمی نکلا جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ دیکھ کر حیران ہو گئے، چہرہ نورانی ہے، اور کہا کہ آپ کتنے سال سے؟ کہا میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ان کا امتی ہوں، میں نے دعا مانگی تھی کہ مولا مجھے ایک پہاڑ کے اندر عبادت میں لگا دے تاکہ میں تیرے آخری نبی کا دیدار بھی کروں اور ان کا امتی بھی بننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے مجھے اس پہاڑ میں اس دن سے رکھا، آج تک 600 سال ہو گئے میں اس پہاڑ کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران ہوئے اور اللہ سے پوچھے مولا یہ تو بڑا عابد ہے، کیا اس سے بھی بڑا کوئی عابد ہے؟ کیا اس سے بھی بڑا کوئی عظیم شخص ہے؟ تو میرے رب نے کہا ہاں عیسیٰ ہے،
میرے نبی کی امت کو میں رجب کا مہینہ دے دوں گا، اور میرے حبیب کا امتی اگر ایک رجب کا روزہ رکھ لے تو ایسا سن لے، وہ 600 سال کی جو عبادت کر رہا ہے اس سے زیادہ ثواب اس کو عطا کروں گا جو رجب کا ایک روزہ رکھتا ہے۔ تو گویا مسلمانوں ایک روزہ کم سے کم رجب المرجب کا آج کا رکھیں گے انشاءاللہ، نہیں بول رہے نا جی؟ آج کی سحری کریں گے انشاءاللہ۔ 2 روزے 3 روزے کتنے بھی رکھ سکتے، مگر کل کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، سحری کریں گے انشاءاللہ۔ اور رجب کے روزے دار کو اللہ رسوا ہونے نہیں دیتا، اللہ اس کو دونوں جہاں میں عزتوں سے نوازتا ہے۔ رجب کی قدر کر، اور رجب کے بارے میں آیا جو شخص رجب میں روزہ رکھتا ہے اللہ جنت میں ایک نہر بنایا، اس نہر کا نام ہی رجب ہے۔ اور محبت سے بولو، میں تو نہیں تھکیا، تمہیں تھک گئے جیسا دکھ رہا، ذرا اور ایک بار سبحان اللہ۔ رجب اس کا نام ہے، اللہ نے جنت میں ایک نہر بنائی، اس کا نام رجب ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور یہ پانی اسی کو دیا جائے گا جو رجب کا ایک روزہ رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ایک روزہ کر لیں گے، سنڈے بھی ہے نہیں، سنڈے بھی ہے، چھٹی کا دن ہے، چھٹی کیا چالو کیا، اگر دل میں محبت ہے اللہ کا ڈر ہے تو روزے کنٹینیو بھی کر لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، کھڑے ہو جائیے صلاۃ والسلام کے لیے۔